کیا ایمان کی حالت میں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایمان کی حالت میں جن لوگوں نے اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں، ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو کہتے ہیں صحابی. بولیے کیا کہتے ہیں؟ سب بولیے کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے کیا کہتے ہیں؟ صحابی. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں، ان کو صحابی کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ان کو بہت شرف اور عزتوں سے نوازا. ایسے ہی نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی خبر ایک صحابی رسول تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال اس دنیا سے ہو چکا ہے. ایک صحابی رسول ہے، وہ سڑک کے کنارے پر بیٹھنے کے بعد میں چاقو لیا اور چاقو لینے کے بعد اپنی دونوں آنکھوں کو نکال کر سڑک پر پھینک دیا. اللہ اکبر. صحابی رسول نے اپنی دونوں آنکھوں کو نکال دیا اور اپنی آنکھوں کو نکالنے کے بعد وہ سڑک پر پھینک دیا. کسی نے کہا ارے معذور ہو گیا، اپنی آنکھوں کو کیوں نکال کر کے پھینک دیا؟ ٹکریں کھاتا پھرے گا، زمانہ رسوا کرے گا، آنکھوں کو کیوں نکال دیا؟ آنکھوں کو نکال کر کے کیوں پھینک دیا؟ تو کیا بہترین جواب دیا تھا صحابی رسول نے. کہا ارے تم کہتے ہو میں دیواروں پہ ٹکر مارتا پھروں گا، میں لڑکھڑاتا پھروں گا، میں گرتا پھروں گا. ارے جو آنکھیں میرے آقا کا دیدار نہ کر سکے ایسی آنکھوں کو رکھنے کا کیا فائدہ؟ جو آنکھیں آقا کا دیدار نہ کر سکے ایسی آنکھوں کو رکھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر. یہ صحابی رسول اللہ رب العزت نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گیا. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ کرتے نہیں کرتے دعا یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. مگر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا. وہ ایسے ہی راضی نہیں ہوا اللہ رب العزت، انہوں نے اللہ کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دی. جہاں مال کا آیا تو مال دیا، جہاں جان کا آیا تو اپنی جانوں کو قربان کرایا، جہاں بدن چھوڑنے کا آیا وہاں بدن کو چھوڑا، جہاں ہجرت کرنے کا معاملہ آیا وہاں ہجرت کی، جہاں جہاد کرنے کا معاملہ آیا وہاں جہاد کیا. اب آپ دیکھیے، اب یہی ایک صحابیہ ہیں جن کا کہ نام ہے حضرت زنیرہ. یہ عورت ہے، یہ جو ہے غلام ہے. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد میں کفار مکہ نے ان کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا، ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اب جب یہ نہیں مانے، لوگوں نے کہا زنیرہ اپنے پرانے ایمان پر آ جا، جو محمد عربی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کو چھوڑ دو. حضرت زنیرہ کہتی ہیں یہ کلمہ میں نے اگر زبان کی نوک سے پڑھا ہوتا میں چھوڑ دیتی، میں نے یہ کلمہ دل سے پڑھا ہے، اب میں اس کلمے کو نہیں چھوڑ سکتی. اس کلمے یہ کلمہ میرے خون کے ایک ایک قطرے میں بس چکا ہے. تو لوگوں نے کہا زنیرہ اگر تو نہیں مانے گی تو تیری آنکھوں کو نکال لیا جائے گا. یہ بڑے لوگ تھے. جیسے آج ہندوستان کے اندر کچھ لوگ تانا شاہی کر رہے ہیں اسی طریقے سے پہلے کے زمانے میں بھی بہت زیادہ ظلم و ستم کیے گئے، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی قرآن زندہ ہے، ابھی اسلام باقی ہے. ابھی قرآن زندہ ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، ابھی اسلام باقی ہے. آج آپ دیکھیے تمام دنیا کے اندر سب سے زیادہ مذہب بڑھنے والا کون سا ہے؟ سب سے زیادہ بڑھنے والا مذہب ہے وہ جو ہے اسلام ہے. اسلام مذہب کیسے بڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ. آپ کسی بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلے جائیں، ہمارے ان جگہوں سے، ہماری ان خانقاہوں سے کوئی غلط پیغام نہیں دیا جاتا. مگر ہماری خانقاہوں میں اگر مسلمان آتا ہے اس کو بھی اتنی ہی عزت دی جاتی ہے، ہندو آتا ہے اس کو بھی اتنی عزت دی جاتی ہے، سکھ آتا ہے اس کو بھی اتنی عزت دی جاتی ہے، اگر کوئی عیسائی آتا ہے اس کو بھی اتنی
ہم کسی خیر سے بے خبر نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو اپنی صف نماز کے لیے کھڑا کرنے کا دیکھتے ہیں۔ تمام دنیا کے مذاہب ہیں، غریبوں کو پیچھے چھوڑا جاتا ہے، غریبوں کو دبایا جاتا ہے، غریبوں کو گزرا جاتا ہے، مگر باہر یہ ایک مذہب اسلام ایسا مذہب اسلام ہے کہ بادشاہ کا بھی امام انتظار نہیں کرتا۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر بادشاہ وقت آنے میں دیری کرتا ہے تو امام مصلی پر پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ وقت کا بھی انتظار نہیں کرتا۔ یہی بادشاہ وقت ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دلی کے بادشاہت کر رہے تھے، بادشاہت کر رہے تھے، اب امام بدلتے جا رہے تھے، امام بدلتے جا رہے تھے، یہ امتحان لیا کرتے تھے ہمارے بڑے بادشاہ لوگ۔ امام صاحب آئے، وہ بادشاہ کا انتظار کیا کرتے تھے، انتظار کر 2 منٹ، ہاں اب بادشاہ سلامت آتے ہوں گے، بادشاہ سلامت 5 منٹ لیٹ آئے تو بادشاہ سلامت کا انتظار ہو رہا ہے۔ بادشاہ سلامت آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں وزیر سے کہا ان کو ہٹا دیا جائے گا مکے سے۔ دلی کی جامع مسجد میں کوئی امام رکا ہی نہیں کرا کرتا تھا، کوئی امام نہیں ٹکتا تھا۔ ایک دن ایک امام صاحب آئے، ٹائم ہو گیا ظہر کا، مکبر سے کہا تکبیر پڑھو۔ مکبر کہنے لگا حضرت دیکھ لیجئے بادشاہ سلامت نہیں آئے ہیں۔ کہا کون بادشاہ؟ ہم کسی بادشاہ کو نہیں مانتے، جب اس بادشاہ کا حکم آ گیا اب اس کے سامنے کسی کی بادشاہ نہیں چلتی، اس کے سامنے کسی کی بادشاہ نہیں چلتی۔ تکبیر پڑھو، نماز پڑھا دی، نماز پڑھانے کے بعد میں اورنگزیب آئے، اورنگزیب بولے نہیں اسی کو امامت پہ لگا، یہ کسی کی نہیں مانتا، رب کی مانتا ہے۔ اسی طریقے سے آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں انسان کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں الحمدللہ پریشانیاں آتی ہیں، اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا چاہیے۔ ہمارے سر پر کسی اور کا سایہ نہیں، الحمدللہ ہمارے سر پر خواجہ خواجہ شاہ ہندوستان کا سایہ ہے۔ جب تک کہ ہندوستان کی زمین پہ خواجہ کی درگاہ ہے، الحمدللہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں۔ اس لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر کے کرنا ہے۔ اب آپ جو ہے انلیگل چلیں گے، انلیگل جب آپ چلیں گے تو آپ کو تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب آپ انلیگل چلیں گے، جب آپ قانون کی بات نہیں مانیں گے تو قانون آپ پر تشدد کرے گا۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں، بس 5 سے لے کے 8 منٹ میں بات ختم کروں گا۔ ایگزامپل میرا یہ ہے، اب یو پی کے اندر یہ قانون لاگو ہو گیا ہے کہ اگر آپ موٹر سائیکل پر 2 لوگ بیٹھے تو دونوں ہیلمٹ لگائیں گے، 2 لوگ بیٹھے ہیں تو دونوں ہیلمٹ لگائیں گے۔ یو پی میں بھی یہ قانون پاس ہو چکا ہے، کچھ ضلعوں میں تو ہو چکا ہے اور ہو ہی جائے گا، جو ہونا بھی چاہیے۔ اب پولیس والے سامنے کھڑے ہوئے چیکنگ کر رہے ہیں، آپ جو ہے ہیلمٹ لگائے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے آپ کا چالان کاٹ دیا تو آپ اس کو گالی بکتے ہو پولیس والے کو۔ غلطی خود کی ہماری ہوتی ہے، اگر ہم ہیلمٹ لگائیں گے غلطی ہو تو ہماری نہیں ہوگی۔ آپ کی غلطی میں آپ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، مگر آپ غلط مت بنیے، آپ اپنی جگہ پر صحیح رہیے اور تھوڑا صبر کر کے رہیے۔ جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہوا، پاکستان مسلمان چلے گئے، آپ کو یہ معلوم ہے اگر چاہتے سارے کے سارے مسلمان پاکستان چلے جاتے، مگر نہیں، اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں تھا سارے کے سارے مسلمان پاکستان چلے جائے، اس لیے منظور نہیں تھا۔ ارے جب سارے کے سارے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے تو دانش فریدی کی مزار پر چراغ روشن کون کرے گا؟ خواجہ کے مزار پر چراغ روشن کون کرے گا؟ خواجہ عبدالقدیر کے مزار پر چراغ روشن کون کرے گا؟ الحمدللہ یہ اللہ کی مصلحت تھی جو اللہ رب العزت نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو رکھا، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹینشنائز ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ جب اپنا محاسبہ کریں گے، جب آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، جب آپ اپنی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی انسان غلط نہیں لگے گا۔ آپ اپنے آپ میں صحیح بننے کی کوشش کیجئے۔ ارے بھگانے کی بات کرتا ہے، ہندوستان سے بھگانے کی بات کرتا ہے، ارے ہندوستان سے تو الحمدللہ پتہ نہیں کون کون بھاگ گیا۔ امریکہ کے انگریز آئے وہ بھاگ گئے، انگلینڈ کے انگریز آئے وہ بھاگ گئے، جہاں جہاں کے لوگ حکمرانی کرنے کے لیے آئے ہندوستان سے سارے کے سارے بھاگ چکے ہیں۔ اور ہندوستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں کیسے کیسے لوگوں نے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آئیے سب سے بڑا جو ہندوستان کو ایٹمی پاور دینے والا، ہندوستان
हिंदुस्तान को सबसे बड़ा पावर देने वाला कोई और नहीं बल्कि अब्दुल कलाम आजाद है, जिन्होंने हिंदुस्तान को एटम बम बना करके दिया। आज कोई भी देश, कोई भी मुल्क हिंदुस्तान पर हमला करने की नहीं सोचता। वो इसलिए नहीं सोचता, हिंदुस्तान की जमीन पर एक ऐसा मुसलमान पैदा हुआ जिसका के नाम अब्दुल कलाम था। उसने हिंदुस्तान को इतनी मिसाइलें दी, हिंदुस्तान को एटमी ताकत बना दिया। किसी और ने हिंदुस्तान को एटमी ताकत नहीं बनाया, बल्कि मुसलमान ने हिंदुस्तान को एटमी ताकत बनाया। किसी और ने हिंदुस्तान को मिसाइलें नहीं दी, अब्दुल कलाम ने हिंदुस्तान को मिसाइलें दी। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अल्लाह के वलियों की बारगाह को नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल आपने देखा जगह जगह नगर नगर लोग घूमते हैं और कुछ तो सुन्नी ऐसे पैदा हो गए मलाउन कहीं के जो मज़ारों में जाने के लिए मना कर रहे हैं। अरे अल्लाह के वलियों से ही सब कुछ है। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर कि जिसने मेरे वलियों से दुश्मनी करी तो वो मेरा दुश्मन है। अल्लाह ने फरमाया आजकल जगह जगह पैदा हो गए। पहले तो वहां भी मना करते थे, देवबंदी मना करते थे, वहां मजार में मत जाओ, वहां मजार में मत जाओ, वहां क्या रखा है। अब तो सुन्नियों में कुछ ऐसे जाहिल पैदा हो गए जो कि मना करने लगे वहां क्या रखा है, वहां क्या रखा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अकल हर इंसान को नहीं देता है। अगर अकल हर इंसान को देता तो हर इंसान प्रधानमंत्री बन जाता। अकल हर इंसान को देता तो हर इंसान डॉक्टर बन जाता। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हर इंसान को देता तो इंसान किसी न किसी ओहदे पर फाइज होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के मुताबिक ही उसको अकल दी। तो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखना चाहिए, इनकी बारगाह में जाना चाहिए। इनकी बारगाह में जाने से जो भी रोके तो समझ लेना मेरे सामने ये कोई और नहीं बल्कि ये शैतानी सिफत का इंसान है जो कि खड़ा हुआ है मेरे सामने। अल्लाह के वली की बारगाह में जाने से मना कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाने से हमें सब कुछ नहीं बहुत कुछ मिलता है। बहरहाल दानिश फरीदी रहमतुल्लाह तआला अलैह का करम है, फैजान है इनका। हम लोग इनके यहाँ पर आए नहीं बल्कि इन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें बुलाया। तो अल्लाह के वलियों से हमें मोहब्बत करना चाहिए, अल्लाह से यही दुआ करना चाहिए अल्लाह अपने नेक बंदों से हमें मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आज हम शरीफ का मुझसे बोलने में